الهادي يا الله جلاني جلاني يا الله جلاني جلاني. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے. یہ ہمارا دین اسلام محض ایک مذہب نہیں ہے بلکہ مکمل طرز زندگی ہے کہ زندگی گزارنی کیسے. ہمارا دین ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ نہیں بتاتا بلکہ دنیا میں زندگی گزارنے کے دیگر جو شعبے ہیں، دیگر معاملے ہیں، ان تمام میں کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی مختلف آیات میں بار بار کہتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم لوگ غور نہیں کرتے، کیا تم لوگ سوچتے نہیں، کیا تم لوگ فکر نہیں کرتے. تو یہ قرآن صرف اور صرف ہمیں خوبصورت انداز میں تلاوت کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے یا مختلف مواقعوں پہ مکمل کرنے کے لیے، جس کو ہم عام طور پہ ختم القرآن کہتے ہیں، اس لیے نہیں عطا فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم قرآن خوانی کر لیں، رمضان ہو ہم تراویح پڑھ لیں یا خوبصورت انداز میں قرأت کر لیں. تو ایسی قرأت جو ہو بہت خوبصورت لیکن وہ ہماری ہدایت کا ذریعہ نہ بن سکے، وہ کام نہیں آنے والی. ایک خوبصورت گھر جس میں لوگ نہ رہتے ہوں اس کو گھر نہیں مکان کہا جاتا ہے. ایک بہترین گاڑی جس کے اندر ایندھن نہ ہو وہ بیکار ہوتی ہے. اسی طرح یہ قرآن اگر ہمارے لیے ذریعہ ہدایت نہیں بن سکتا تو پھر ہم اس کا صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا رہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا ہے کہ ہم اس پہ غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں، اور ایک دفعہ نہیں بار بار کہا ہے. اور غور اور فکر اور سوچ کب پیدا ہوگی؟ جب ہم اس قرآن کو اس کا حق ادا کر کے اس طرح سے پڑھیں گے جیسے اس کو پڑھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں کہتے ہیں کہ کفار نے کہا کہ یہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ساتھ پورے کا پورا کیوں نازل نہیں ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ نازل فرمایا تاکہ ہم اس کو آپ کے دل میں قوی کر سکیں. سورہ مزمل میں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن پڑھا کرو تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو. ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے سے مراد ہے جب آدمی کوئی بھی کام آہستہ آہستہ اطمینان سے کرتا ہے تو سوچ سمجھ کے کرتا ہے، غور و فکر کے ساتھ کرتا ہے. اور جلد بازی میں جو کام کرتا ہے، جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں رمضان میں تراویح کی جماعت میں تلاوت قرآن ہوتی ہے تو عمومی طور پہ وہ اس قدر تیز ہوتی ہے کہ نہ وہ سننے والے کو سنائی دیتی ہے، اس کا سمجھ آنا تو پھر بہت دور کی بات ہے. تو اس قرآن کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اس قرآن کو ویسے پڑھیں جیسا اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، یعنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے سے مقصد کیا ہے، مراد کیا ہے؟ کہ ہم اس کو غور و فکر کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پہ غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ نصیحت فرمائی ہے، تنبیہ فرمائی ہے. تو ہم لوگوں کو اس قرآن کو سمجھ کے، سوچ کے، فکر کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، تبھی یہ ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بن سکے گا. بصورت دیگر ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کسی کا احسان نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ اس تلاوت کے بدلے ہمیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے، لیکن اس دنیا میں یہ ہمارے لیے ذریعہ ہدایت نہیں بن پائے گا اگر ہم اس کو تلاوت کی حد تک محدود رکھتے ہیں، ثواب کی حد تک محدود رکھتے ہیں. تو یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید سے صرف ثواب حاصل کرنا ہے یا ہدایت حاصل کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ یہ قرآن نازل کیا ثواب حاصل کرنے کے لیے. تو یہ قرآن مجید صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا بھائی، ہدایت حاصل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو اپنی زندگیوں میں عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.